السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یہ سچا واقعہ شہاب بھائی کی ٹیم نے ہمیں بتایا کہ کس طرح ایک بھوکا شیر شہاب بھائی کو دیکھ کر اللہ اللہ پکارنے لگا۔ پیارے دوستو، یہ کیا حقیقت ہے، یہ واقعہ کس جگہ کا ہے، اس واقعے کی ویڈیوز بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ شہاب بھائی کی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ پیارے دوستو، ابھی دھوپ نہیں نکلی تھی، ہر کوئی آرام کر رہا تھا، لیکن ایک مرد مجاہد اپنی منزل مقصود کی جانب رواں دواں تھا۔ اسے اپنی آرام کی غرض نہیں تھی، وہ تو بس جلد سے جلد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا تھا۔ جب وہ تھک جاتا تو اپنے ساتھیوں کے پرزور اسرار پر کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتا اور اس کے بعد پھر سے اپنی منزل مقصود کی جانب چل پڑتا۔ وہ جس مقصد کو لے کر اکیلا نکلا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ قافلوں کے قافلے روانہ کر دیے۔ وہ جہاں سے گزرتا گیا، لوگ اس کی راہ میں پھول نچھاور کرنے لگے اور قدم قدم پر اس کا ساتھ دیا۔ اس سفر میں شہاب بھائی کو ہزاروں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہر مشکلات کا سامنا بہت دیدہ دلیری سے خدا کا نام لے کر کیا، اور وہ کسی بھی مشکل وقت سے نہیں گھبرائے اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس بات کی تلقین کی کہ خدا پر یقین رکھیں، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہے اور ان کی مدد ضرور کرے گا، اور کبھی بھی خدا رب العزت ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ شہاب بھائی کا یہی اٹل یقین اور ایمان لوگوں کو ان کی طرف مائل کرتا تھا، اور لوگ جوک در جوک قافلوں کی صورت میں ان سے ملنے کے لیے آتے تھے، اپنے حق میں ان سے دعائیں کرواتے، اور شہاب بھائی بھی بہت عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے پیارے حبیب کے صدقے اور وسیلے سے بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا مانگتے تھے۔ ان کے ساتھ جو بھی شخص آیا، انہوں نے کبھی کسی کو ٹالا نہیں تھا، بلکہ سب کے ساتھ بہت خوش دلی اور عزت و احترام سے ملتے اور ان کی باتوں کو توجہ سے سنتے تھے۔ آج فجر کی نماز کے بعد انہوں نے اپنا سفر جاری کیا، لیکن اس سفر کے دوران جب وہ پاکستان کے بارڈر کے قریب تھے تو ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا وہ غیر مسلم بھی مسلمان ہو گئے، اور اس واقعے کو سن کر آپ بھی حیران نہیں جائیں گے۔ شہاب بھائی کو سفر کرتے ہوئے دوپہر ہو چکی تھی، ان کے تمام ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے، سب میں ایک جوش و جنون اور جذبہ تھا۔ صبح سے اب تک لگاتار سفر کر رہے تھے، کافی لوگ تھک بھی چکے تھے اور اب وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت وہ ایک ایسے علاقے میں داخل ہوئے جہاں ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا، ہریالی کا نام و نشان تک نہ تھا، غیر آباد علاقہ اور بنجر زمینیں تھی، انہیں کہیں بھی کوئی آدمی یا مکان نظر نہیں آ رہا تھا جہاں وہ کچھ دیر آرام کر لیتے۔ اگر یہاں کوئی آبادی والا علاقہ ہوتا تو شہاب بھائی کے پاس ہزاروں لوگ حاضر ہو جاتے کہ آپ ہمارے یہاں قیام کریں، کیونکہ شہاب بھائی سے لوگ اس قدر محبت اور عقیدت رکھتے تھے کہ ان کی دعوت کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ لیکن اس وقت یہ علاقہ ایسا تھا کہ یہاں کسی بھی ذوی روح کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ شہاب بھائی نے بھی دیکھا تھا کہ ان کے ساتھی کافی تھک چکے تھے، اور اب شہاب بھائی بھی چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں وہ لوگ کچھ دیر کے لیے آرام کر لے۔ یہ علاقہ غیر گنجان آباد اس وجہ سے تھا کیونکہ اس وقت وہ بارڈر کی حدوں قریب کر رہے تھے، اور بارڈر کے نزدیک علاقے زیادہ تر جنگل کی طرح ہوتے ہیں۔ شہاب بھائی نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، ہمیں کوئی نہ کوئی جگہ ضرور مل جائے گی اور پھر وہاں آرام کر لیں گے۔ شہاب بھائی کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کہنے لگا کہ کیوں نہ ہم کچھ دیر کسی درخت کے نیچے ہی آرام کر لیں اور اس کے بعد اپنا سفر جاری رکھیں۔ تو شہاب بھائی نے کہا کہ درخت کے نیچے آرام کرنا ٹھیک نہیں رہے گا، کیونکہ یہ غیر گنجان علاقہ ہے اور یہاں پر جنگلی جانوروں کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو باقی ساتھیوں نے بھی شہاب بھائی کی بات سے اتفاق کیا۔ شہاب بھائی کا دل بار بار انہیں کسی خطرے کی جانب متوجہ کر رہا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی ایسی جگہ آرام کریں جس سے ان کے ساتھیوں کو نقصان پہنچے۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی حالت دیکھ کر انہیں یہی بہتر لگا کہ وہ کچھ دیر کسی درخت کے نیچے ہی آرام کر لیں۔ انہوں نے آس پاس نظریں دوڑائی اور ایک بہت بڑا درخت ان کو نظر آ گیا۔
तमाम साथी उस दरख्त की जानिब चल पड़े, लेकिन शिहाब भाई के दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है, और यही चीज अब उन्हें परेशान भी करने लगी थी। उन्होंने अपने दिल में खुदा रब ताला का जिक्र करना शुरू कर दिया। वैसे तो हर वक्त उनकी जुबान पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम रहता ही था, और वो कोई ना कोई तस्बीह लाजमी पढ़ा करते थे। और उस वक्त भी उन्होंने यही किया। जब सब लोग दरख्त के नीचे पहुंचे तो वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि सारे इलाके में ये कहीं भी हरियाली नजर नहीं आई थी, लेकिन ये एक दरख्त काफी हरा भरा और बहुत तनावर था। उसके आसपास भी काफी हरियाली थी। ये देखकर सब लोग बहुत खुश हुए और वहां पर आराम करने लगे। उन लोगों को भूख और प्यास लगी हुई थी, इसलिए जो थोड़ा बहुत साजो सामान था सबने उसी पर गुजारा किया और खुदा वंदे आलम का शुक्र अदा करके सस्ताने लगे। कुछ देर आराम करने के बाद शिहाब भाई ने कहा कि अब हमें चलना चाहिए और इस इलाके को अबूर करना चाहिए। सबने शिहाब भाई की हाँ में हाँ मिलाई। अभी वो लोग कुछ ही दूर चले थे कि एक बहुत बड़ा इम्तिहान उनके इंतजार में था। जैसे ही सब लोगों ने सामने की तरफ निगाह उठाई तो वो परेशान हो गए और कुछ लोग तो हद से ज्यादा घबरा गए। लेकिन शिहाब भाई ने सबको तसल्ली दिलाई। आप शिहाब भाई को समझ आई थी कि यही वो खतरा था जिसका अलार्म उनके दिल में बार बार दस्तक दे रहा था। उनकी छठी उन्हें यही पैगाम देना चाहती थी जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। दरअसल नकाबपोश लोगों का एक गिरोह हाथों में हथियार लिए उन सब के सामने खड़ा था, और इस गिरोह ने शिहाब और उनके साथियों का रास्ता रोक लिया। शिहाब भाई ने इस गिरोह को कहा कि हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम लोगों को फायदा पहुंचा सके। उन लोगों ने कहा कि हमें आपकी चीजों की जरूरत नहीं, बल्कि हमें तो आप लोग ही चाहिए, और उन्होंने शिहाब और उनके साथियों को काबू कर लिया। शिहाब भाई ने खुदा से दिल में दुआ की कि या अल्लाह, आज तक जितने भी मुश्किलात आई हैं उन सब में से आपने निकाला है, इस मुश्किल वक्त में भी आप ही निकालें और हमारी मदद फरमाएं। शिहाब भाई ने अपने साथियों को कहा कि हौसले से काम लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी मदद जरूर फरमाएगा। अभी वो लोग शिहाब भाई और उनके साथियों को लेकर कुछ दूर ही चले थे कि सबने अजीबो गरीब आवाजें सुनी और सभी हैरान और परेशान हो गए। उन आवाजों ने हर जी नफ्स की तवज्जो अपनी जानिब खींची। धाड़ की गर्ज की इस कदर आवाजें आ रही थी कि पूरा इलाका एक बार उन आवाजों की वजह से दहल गया था। और फिर जो मंजर शिहाब और उनके साथियों और उस गिरोह ने देखा, उस मंजर ने सबको हैरान कर दिया। तमाम लोगों ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि उन्हें ऐसी मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि सामने से एक शेर गरजता हुआ शिहाब और उनके साथियों की जानिब आ रहा था। गिरोह के लोग भी उसको देखकर डर गए और तमाम लोगों को अपनी जान की परवाह होने लगी, क्योंकि उस शेर का मुकाबला करना अपनी जान को दांव पर लगाने के मुतरादिफ था। उस गिरोह का इस शेर का मुकाबला करना नामुमकिन सा लग रहा था, क्योंकि शेर काफी बिगड़ा हुआ था। अभी वो लोग हैरानी से बाहर नहीं निकले थे तो शिहाब भाई और उनके साथियों ने फौजियों की गाड़ियों की आवाजें सुनी, और वो आवाज जैसे ही करीब आने लगी तो उस गिरोह के लोगों ने शिहाब भाई और उनके साथियों पर हमला कर दिया। लेकिन शेर ने उनको ऐसा करने से रोका और उनके हमले को बीच में ही रोककर उस गिरोह पर जवाबी हमला कर दिया, और इस तरह वो गिरोह शिहाब भाई और उनके साथियों को कोई नुकसान ना पहुंचा सका और अपनी जान बचाने लगा। गाड़ियां करीब आ चुकी थी, उनमें से फौजी उतरने लगे। फौजियों को देखकर वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए, लेकिन शिहाब और उनके साथी वहीं पर खड़े रहे। शिहाब भाई वहां से हिले नहीं, बल्कि साथी उनको छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। शेर भी वहीं पर मौजूद था। फौजियों ने गाड़ियों से उतरकर उस गिरोह के तमाम लोगों को पकड़ा। शेर की आवाज सुनकर जो दूर दूर के इलाकों के लोग थे वो भी अपनी हाथों में लाठियां उठाए उस जानिब निकल आए थे। उन लोगों में से हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। फिर सब लोगों ने जो मंजर देखा वो सबकी आंखों को नम कर गया। इस मंजर को देखकर सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे, क्योंकि वो शेर अब शिहाब भाई के कदमों से लिपट रहा था, उनके कदमों को चाट रहा था। शिहाब भाई ने भी खुदा का नाम लेकर उस शेर की पीठ पर हाथ फेरा। सब लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ये शेर को इंसान का दुश्मन कहा जाता है, लेकिन ये शेर ऐसा लग रहा था जैसे शिहाब भाई से ही मिलने आया हो। उस वक्त शिहाब भाई और उनके साथियों की जान बचाने वाला कोई और नहीं था, बल्कि यही शेर था। फौजियों ने शिहाब भाई को बताया कि उन्होंने
جب شیر کی دہاڑ سنی تو وہ سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ اس علاقے میں کبھی بھی شیر نہیں آتا۔ وہ لوگ اسی کا پیچھا کرتے ہوئے اسی طرف آئے تھے تو انہوں نے اس گروہ کو دیکھا جس نے آپ لوگوں کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا۔ یہ گروہ فوجی 2 مہینے سے پکڑنا چاہ رہے تھے، کیونکہ یہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتا تھا اور پھر ان سے ہر جائز اور ناجائز کام کرواتا۔ فوجی بہت حیران ہوئے اور انہوں نے شہاب بھائی کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی وجہ سے ایک گروہ پکڑا گیا تھا، لیکن شہاب بھائی نے کہا کہ یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہوا اور شیر بھی اللہ کی طرف سے ہماری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آج تک کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، اسی طرح آج بھی خداوند کریم نے ہماری مدد کی۔ یہ سن کر بہت سے غیر مسلم شہاب بھائی کے قریب آئے اور ان سے مصافحہ کیا اور کہنے لگے کہ ہمیں بھی کلمہ پڑھائیے، اور پھر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی تھی اور وہ ان کا جو عملہ اس شیر کو پکڑنا چاہتے تھے اور اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن شہاب بھائی نے کہا کہ اس شیر کو چھوڑ دیں، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور پھر وہ شیر شہاب بھائی کے قدموں سے لپٹتا ہوا دیکھتے ہی دیکھتے اس جنگل سے اوجھل ہو گیا، اور اس طرح سے اس شیر کی وجہ سے شہاب اور ان کے ساتھیوں کی جان بچی اور ان کو مدد ملی۔ جس طرح سے خدا تعالیٰ نے قدم قدم پر اس سے پہلے بھی شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت فرمائی تھی، اس طرح سے آج پھر شہاب بھائی کے پختہ یقین اور دعاؤں کی وجہ سے ایک بار پھر وہ لوگ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کو ان کی منزل مقصود تک پہنچائے اور قدم قدم پر ان کی حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔